الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين وأما بعد فقال إبراهيم بن عبد الرحمن العزري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ورواه البيهقي مرسلا إن صح الخبر. عزیزان گرامی قدر، جلسے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے خطاب کیے اور آپ نے الحمدللہ استماع فرمایا، مگر مجھے آج کے اس اجتماع میں ان تمام بڑے بڑے اجتماعات سے زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جمع کبیر عامۃ الناس کا نہیں ہے، بلکہ اس اجتماع کا اختصاص اور میزہ یہ ہے کہ یہ کارکنان کا اجتماع ہے۔ کارکن وہ شخص ہوتا ہے جو عامۃ الناس سے صلب موضوع کی طرف زیادہ متقدم ہوتا ہے، اس کا قلب منشرح ہوتا ہے، اس کو موافقت تامہ حاصل ہو چکی ہوتی ہے، اور ایک حوالے سے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، بالفاظ دیگر وہ معترف ہوتا ہے، مقر ہوتا ہے کہ میں اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں، سو اس کے لیے میں یہاں جمع ہوا ہوں تاکہ میں مزید خیر کثیر کے لیے اعلیٰ تربیت حاصل کروں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بہت بڑا اجتماع کارکنان کا، مسئولین کا، ذمہ داران کا، ان لوگوں کا جنہوں نے ہوش کے ساتھ، عقل کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ، بیداری و شعور کے ساتھ اس بات کا اقرار و اعتراف کر لیا ہے کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اللہ اکبر! یہ ان عظیم، ان بابرکت، ان مقدس، ان خیر کے لوگوں کا اجتماع۔ اللہ اکبر! تو اس اجتماع میں ہم شیخ الاسلام تقی الدین ابو العباس احمد ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، ہمارے ذمہ جو سبق، جو درس، جو لیکچر، لیسن آج ہمارے ذمہ لگا ہے امیر محترم کی طرف سے، وہ ہے کہ ہم عالم اسلام کی ایک انتہائی برگزیدہ، ممیز، ممتاز شخصیت، میرے بھائیوں، عالم اور شیوخ الاسلام تو تاریخ اسلام میں اللہ کے فضل و کرم سے بے شمار آئے، نجوم الظاہرہ، النجوم الظاہرہ، چمکتے ستارے اس آسمان پر بہت چمکے اللہ کے فضل سے۔ اللہ کی قسم، اندھیری راتیں تو
منحوس یورپ پر طاری ہوئی، ان کافروں پر طاری ہوئی، اللہ کے فضل و کرم سے عالم اسلام کے اندر تو چمکتے ستارے، درخشاں ستارے ان گنت آئے، بے شمار آئے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میزہ، یہ خاصہ، یہ دعا، یہ اللہ کی رحمتیں برکتے، یعمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، یہ سلسلہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک چل رہا ہے، چلتا رہے گا انشاءاللہ، مگر ہمیں چن کر دیا گیا ہے، اللہ اکبر، تقی الدین ابو العباس احمد ابن تیمیہ۔ کیوں کہ جب احمد ابن تیمیہ کھڑا ہوا تھا، جب اس کو اللہ نے علم قال اللہ وقال الرسول، مشکات المصابیح، بخاری اور مسلم کے متون اور منطق اور فلسفہ اور صرف اور نحو اور لغت اور نطق اور بیان اور زبان، جب اللہ نے اس کو دیا تھا، تب اس وقت عالم اسلام پر جو مسکنت، جو ذلت، جو پریشانیاں، جو انحطاط، جو زوال اس وقت عالم اسلام پر تھا، اللہ کی قسم آج عالم اسلام پر اسی قسم کے حالات، اس سے بھی زیادہ پریشان کن حالات عالم اسلام پر ہیں۔ اسی طرح مرکزیت کا زوال ہے، خلافت کا زوال ہے، سقوط خلافت ہے، امارات اسلامیہ نہیں ہے، حکومات مسلمہ نہیں ہے، مسلم عوام نہیں ہے، بیدار علماء نہیں ہے، کتاب و سنت قائم نہیں ہے، توحید و اتباع کا نظام نہیں ہے، شرک و بدعت رائج ہے، رفض و شیعیت مسلط ہے، باطنی فرقے پوری عالم اسلام کی ریڑھ کی ہڈی کو کھا رہے ہیں، اور ان سب کے اوپر مسیحی، یہودی، کمیونسٹ، سوشلسٹ، بدھ اور داڑھیے اور ہندو چھا رہے ہیں۔ یہی حالات تھے جب احمد ابن تیمیہ اللہ اکبر کھڑا ہو کر دعوت اور جہاد کا کام کرتا تھا۔ یہی حالات تھے، اللہ کی قسم۔ خلافت کا سقوط، آج خلافت ساقط، مسلمان چھتری، چھت، صاحبان کے بغیر ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، بھائیوں، یاد رکھو مسلم امہ کے سروں پر وہ صاحبان جو ان کو کافروں کے کفر کے دھوپ کی تمازت سے، یہ طاغوت کی تمازت سے بچاتا ہے، وہ صاحبان خلافت اسلامیہ، امارت اسلامیہ ہوا کرتا ہے۔ اس وقت بھی وہ ساقط تھا، آج بھی وہ مفقود ہے۔ اور جب خلافت گر جایا کرتی ہے تو پھر فتنے برساتی مینڈکوں کی طرح، خودرو جڑی بوٹیوں کی طرح، جنگلی گھاس پودوں کی طرح فتنے، گمراہیاں، دعوتیں، تنظیمیں، جماعتیں، احزاب، طوائف، چھوٹے چھوٹے بادشاہ، چھوٹے چھوٹے راجے، رجواڑے، دستور، قانون، تقنین، تحاکم ملا غیر شریعہ، یہ سب بیماریاں پھوٹ نکلا کرتی ہیں۔ یہ کینسر، یہ وائرس، یہ بیکٹیریا، یہ ٹی بی اللہ کی قسم لگ جایا کرتی ہے۔ امت اسلام کو، ملت اسلام کو جب اس کے سر پر سے خلافت کا سایہ چھین لیا جاتا ہے، وہ چادر پھاڑ دی۔ 661 728 7ویں ہجری 8ویں ہجری، نصف القرنین، یہ زمانہ ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام کا۔ عباسی خلافت کو تاتاریوں نے گرا دیا تھا۔ خلافت عباسیہ بغداد میں ساقط ہو چکی تھی، اور جن کے ہاتھوں پر وہ خلافت ساقط ہوئی، تاتاری اور باطنی اندر کے سازشی۔ بغداد میں خلافت عباسیہ کے سقوط کے نتیجہ میں عالم اسلام کا ثقل، اس کا بیلنس، اس کی سیادت، اس کی قیادت بغداد سے مصر کی طرف منتقل ہو چکی تھی۔ مصر جو طویل عرصہ تک عبیدیوں اور فاطمیوں کی خلافت کا مرکز رہا، عبیدی خلافتیں اور فاطمی خلافتیں، یہ دو خلافتیں جو کتاب اور سنت سے ہٹ کر
تشیع اور رفض، بدعات اور خرافات، اہل بیت کے نام پر جعل سازیاں، وہ جو صلب تھا خلافت اسلامیہ کا، اس کی بجائے اللہ اکبر بے شمار خرافات اور حذف اور اضافے بنو عبید اور بنو فاطمیین، ان کی خلافتیں رہی تھی مصر میں۔ اس سے ذرا پہلے ان دونوں علاقوں پر، مصر اور شام پر، صلیبیوں کی یلغاریں ہو چکی تھیں۔ طویل عرصہ تک مسیحیوں نے، صلیبیوں نے ان علاقوں پر بیت المقدس کے باعث اس کو چھین لینے کے لیے، اس پر قابض ہونے کے لیے بہت سی مسلم ریاستیں، شہر، صوبہ جات، شام کے اور مصر کے ساحلی علاقہ جات، ان سب پر طویل عرصہ تک 90 سال، تقریباً 91 برس مسیحی اس پوری پٹی پر باقاعدہ متمکن رہے، ان کی سلطنتیں رہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو کاٹا، اسلام کو گرایا، مسیحیت کو مسلمانوں کے اندر تک داخل کیا، اس کے لیے ہر جبر، ہر ظلم، انسانیت کے تمام تقاضے انہوں نے پامال کر دیے۔ تاریخ شاہد ہے، بیت المقدس کے اندر ان ظالموں نے جب قبضہ کیا، 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ اتنا خون بہایا کہ گھٹنوں تک خون تھا۔ اگر گھوڑے چلتے تھے تو گھٹنوں تک مسلمانوں کا، مسلم امہ کا، محمدیون کا خون تھا۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ ان صلیبیوں اور ان مسیحیوں کو دعوت دینے کے لیے، اس خطہ پر حملے کرنے کے لیے کنہوں نے دعوت دی تھی؟ وہی باطنی، عبیدی اور فاطمی سلاطین، اپنی اپنی حکومتیں، 1.5 اینٹ کی سلطنتیں، اپنی شخصی بادشاہتیں، ان کو جمع رکھنے کے لیے، اسلام اور سنت اور تمسک بالدین اس کا قلع کما کرنے کے لیے اندر سے لوگوں نے دعوتیں دے کر کافروں کو جرمنی سے، فرانس سے، آسٹریا، رومانیہ، بلغاریہ، ہنگری سے، یہ فریڈرک اور یہ فلاں اور یہ فلاں، یہ سب چڑھے تھے اور انہوں نے 91 برس حکومت کر دی تھی۔ اب مسیحی، عبیدی، فاطمی، مسیحیوں کا اللہ اکبر گناہ اور ان کی خرافات اور ان کا غلو، اپنے اولیاء اور اپنے انبیاء کے ساتھ ان کا شرک، اس شرک کے اثرات تھے شام کے اندر اور مصر کے اندر اتنے وقیع، اتنے قبیح، اتنے حمید، اتنے اندر تک گھسے ہوئے کہ اللہ کی قسم ابن تیمیہ جیسے داعی کو بے شمار مشکلات پیش آئیں اس گہرے شرک کو، اس کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکنے میں، کیونکہ مسیحیت کا شرک مسلمانوں کے اندر بدعت کے گیٹ وے سے پوری طرح پینیٹریٹ کر چکا ہے۔ ہاں، یہ اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے بہت سارے بھائی آج تک فیصلہ نہیں کر سکے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کہ بشر ہیں، جھگڑا ڈال لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں آخر میں کہ نہیں، بشر تو ہو نہیں سکتے، نور ہیں۔ نور کیسے نور ہیں؟ من نور اللہ ہے، اللہ کی ذات میں سے ذات۔ اللہ کی قسم جاؤ پڑھو، علماء نے لکھا کہ مسلم امہ کے فرقہ ضالہ کے اندر جو شرک کا یہ عنصر آج موجود ہے کہ یہ اپنے نبی کو ذات من ذات اللہ کہتے ہیں، یہ عکس ہے عیسائیوں کا جب انہوں نے کہا تھا عیسیٰ ابن اللہ، یہ عکس ہے یہودیوں کا جب انہوں نے کہا تھا عزیر ابن اللہ۔ کافر قوموں کے ساتھ اختلاط وہ مسلمانوں پر چڑھ جائیں تو یہ نہ سمجھا کرو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ لا الہ زبان سے کہتے ہیں مسلمان، ختنے کرتے ہیں، عقیقے کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، جنازے پڑھتے ہیں، عید جمعے مناتے ہیں، پر ان کی شکلیں، ان کی عقلیں، ان کی تہذیب، ان کے شعائر، ان کی اعیاد، ان کی مناسبات سب کچھ کافروں جیسی ہو چکی۔ یہی اس وقت ہوا تھا۔ بغداد کی خلافت کا سقوط، اس سے جو اثر ہوا وہ یہ کہ مسلم امہ کا سیاسی وزن بغداد کی بجائے مصر منتقل ہوا، اور مصر اور شام کی حالت کیا تھی
کہ عبیدیوں اور فاطمیوں اور اس کے ساتھ ساتھ مسیحیوں کے اثرات کے تحت یہ پورا خطہ بظاہر اسلام کا اور حقیقت میں یہ سارے کا سارا خطہ بدعات کا اور کفر کا اور شرک کا اور ضلالات کا اور گمراہیوں کا اور غیر اللہ کی عبادت کا اور تقرب اور توسل اور سب کچھ استغاثہ استعانہ بغیر اللہ کا مرکز بنا ہوا۔ پھر اس خطے کو ایک اور چیز بھی اللہ اکبر ابن تیمیہ کے لیے جو پریشانی کا باعث تھی، وہ کیا؟ اس پورے زمانہ میں زبردست تقلیدی جمود، اشعری عقائد اور اصول، مسلم امہ کے اندر یہ ذہن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحابہ کرام کا عمل بڑا اس کی شان ہوگی، لیکن لاؤ اس کو کسی امام سے، امام المسلک سے، ائمہ اربعہ سے کہلواؤ، اس کو ثابت کرواؤ، قاضی مالکیہ، قاضی شافعیہ، قاضی حنفیہ، قاضی حنبلیہ، کوئی چاروں قاضیوں میں سے کسی مسئلے کو ثابت کرے اپنے امام سے، سلسلے سے، تقلید سے، تب جا کے اس کو اسلامی کہا جائے، ورنہ اس کے خلاف کفر کا، گستاخی کا، بغاوت کا، جیل کا، ہر قسم کا فتویٰ دے دیا جائے۔ عقائد اشعریہ، تقلیدی جمود، اللہ ہمارے ہاں بھی آج اسی قسم کی حالت ہے۔ اللہ اکبر۔ انگریزوں، یہودیوں، عیسائیوں سے دبتے ہوئے اور اندر میرا فرقہ فلاں، میرا فرقہ فلاں۔ پاکستان میں اسلام لاؤ، کیا اصول ہوگا؟ فقہ حنفی۔ کوئی دوسرا کہے گا سوڈان میں اسلام لاؤ، فقہ شافعی۔ الجزائر میں، مراکش، مغرب میں اسلام لاؤ، فقہ مالکی۔ اسلام مینز مالکی فقہ، اسلام مینز جعفری فقہ، اسلام کے معنی سواد اعظم۔ یہ بیماری پوری شدت کے ساتھ اس وقت موجود تھی، اور خاص کر اللہ اکبر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، ایک طرف ان کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروایا، تو دوسری طرف ان کے ایوبی سلاطین اور ممالک کے ہاتھوں پر فقہ اشعریہ، اصول اشعریہ کی ترویج بہرحال مصر و شام میں پوری طرح متداول تھی۔ یقیناً اس سارے حالات یا مجال یا میدان کے اندر وہ سلفی العقیدہ بھی تھے جو آج بھی ہیں، ان کو طائفہ منصورہ، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، ما انا علیہ واصحابی، یہ ساری باتیں ان کو تب یاد تھی، اب یاد ہیں، مگر ان کے اندر وہی ذہن، ہمارا خلیفہ نہیں ہے، تمہاری قوت نہیں ہے، ابھی مکی دور ہے، پہلے عقیدے درست کرو، تاتاری بھلے چڑھے آتے ہوں، صلیبی دندناتے ہوں، مسیحی دھاڑتے ہوں، مگر یہ الجھن علمی ان کو اس وقت بھی گھیرے ہوئے تھی جیسے آج بھی بیشتر حصہ کو گھیرے ہوئے۔ یہ تقریباً حالات تھے۔ آج بھی بہت بڑا طبقہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے جن کو یہ علم ہے کہ دین، دین کیا ہے؟ اصل الدین التمسک بالکتاب والسنہ۔ طائفۃ منصورۃ لا تزال لا تزال، بالکل یاد ہے، ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، بالکل ان کو یاد ہے، مگر اس کی عملی تطبیق، اس کی عملی تطبیق میں وہ انتہائی فاش غلطی کے مرتکب ہو جاتے، جو اعلیٰ ترین، احسن ترین لوگ ہیں، وہ تطبیق عملی میں ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کر کے تعطل میں، انتظار میں اور چیزوں کے معطل کرنے میں اور بالتالی کافروں کے غلبے کو قبول کر لینے یا برداشت کر لینے میں، اپنے اوپر مصنوعی جبر میں اپنے آپ کو دور مکی میں داخل کر کے ایک عجیب سی پناہ کے پیچھے چھپ جاتے۔ یہ لوگ بھی بہرحال موجود تھے۔ اس وقت ابن تیمیہ رحمہ اللہ کھڑے ہوئے، تاتاری ان کی جرأتیں بہت زیادہ تھی،
انہوں نے عالم اسلام کے بیشتر حصے کو ادھیڑ دیا تھا. سلجوقی سلطان نے ایک دفعہ مارا صلیبیوں کو، تو صلیبیوں پر وہ جو خوفناک مار تھی اس کے اثر سے کچھ عرصہ تک صلیبی یلغار متاثر ہوئی. اسی طرح مصر کے سلطان نے ایک دفعہ ان کو جھپٹ لے لی ان سے، تو کچھ عرصہ تک وہ متاثر ہوئے. لیکن انہوں نے چونکہ بغداد کو گرا لیا تھا، ایران کو ڈھا لیا تھا، خراسان کو تحقیق کر لیا تھا، خوارزمی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، انہوں نے عالم اسلام کے انتہائی طاقتور، متمدن، خوبصورت، مالا مال، سونا اگلتی زمینوں کو چونکہ تاراج کر لیا تھا، انہوں نے غیر جہادی مسلمانوں کی مسجدوں کو، مدرسوں کو برباد کر لیا ہوا تھا. ان کے حوصلے تھے، وہ بھی آگے بڑھ بڑھ کے شام، دمشق، قاہرہ، مصر اس پر حملوں کی سوچ رہے اور کر رہے تھے. اور ان کے اندر ایک اور چیز پیدا ہو چکی تھی کہ کچھ تاتاری سلطان اسلام قبول کر چکے تھے، مگر اللہ اکبر، اللہ بچائے اس اسلام سے ویسا ہی جیسا آج ہمارے پاس. تاتاری اپنے چنگیز خان کے یاسق اور یاسا دستور کو مقدس جانتے تھے. کلمہ شہادتین نطقوا اعترفوا بالشہادتین، یہ ایک بیماری، عجیب و غریب بیماری جو پہلے نہیں تھی اور آج تک نہیں گئی. یہ بدایت و ظہور التقنین، یہ قانون سازیاں مسلم امہ کے اندر، مسلمانوں کے عوام، مسلمانوں کے لیڈر، مسلمانوں کے سیاستدان جمع ہو کر اپنے انتخاب یا اپنی نامزدگیوں سے کہیں مسلمان پڑھے کلمے، کروائے ختنے، کریں عقیقے، جائیں مسجدوں کو، مگر اپنے دفتر، اپنے دستور، اپنے ڈھانچے، اپنے ادارے چلانے کے لیے تقنین قانون، التحاکم الی غیر شریعت اللہ. یہ بیماری بھی تاتاریوں کے ساتھ. کچھ ان میں سے کفر پر تاتاری، کچھ ان میں سے مسلمان ہو گئے. اب جو مسلمان ہو گئے کلمہ وہ پڑھتے ہیں لیکن حکم بغیر ما انزل اللہ، التحاکم الی غیر شریعت اللہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سامنے یہ سارے حالات، یہ مسائل. اب ابن تیمیہ شیخ الاسلام بنا، منہج ہے اللہ کی قسم، منہج. کوئی آواز نہیں اٹھائی کہ میں جماعت بناؤں گا، اتنی آزاد ہے، میں بھی حزب کھڑی کروں گا، حزب اللہ ہوگی، حزب الرسول ہوگی، ایسی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ پر جماعت ہوگی، میں اس کا قائد ہوں گا. دمشق میں میرے مرکز بناؤ، میری لیڈری چمکاؤ، میرے ووٹ ڈالو، میری برانچیں کھولو دمشق میں، میرے نام سے نہیں. کوئی ایسا تعطل کا انداز اختیار نہیں کیا کہ چاہے جتنے خطرات ہیں، کوئی اسلام کو اوپر سے کاٹے، کوئی نیچے سے گرائے، صلیبی چڑھ جائیں، تاتاری آ جائیں، مگر ہم تو پہلے اپنی فلاں چیز کو ٹھیک کریں گے، نفس کی اصلاح کریں گے، تمسک بھی سننا لائیں گے، اپنی حزب اللہ بنائیں گے، اپنی قوت لائیں گے، پھر کچھ کر پائیں گے. نہیں، اللہ اکبر، پوری بصیرت اور بصارت کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ، ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے کہ میں اللہ کے دین کا طالب علم ہوں، ایک مسلمان ہوں، میری ذمہ داری ہے. سلطان بھاگ گئے، خلافتیں زوال پذیر ہو گئی، علماء دبک گئے، ان کے سارے مساند، ان کی مسندیں، ان کے مدرسے سب ٹھنڈے پڑ گئے، تاتاری چھا گئے، یلغاریں آ گئی، سب نکل گئے. اگر میں بھی چلا گیا ان کے ساتھ تو اسلام، اہل اسلام، ارض اسلام، عرض اسلام، آبرو اسلام، عصمت اسلام کو کون دفاع دے گا، کون حفاظت کرے گا؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کھڑا ہوا دعوت کے ساتھ اور جہاد کے ساتھ، دمشق کے گلیوں میں، بازاروں میں، گلی کوچوں میں، منڈیوں میں، درسگاہوں میں، بچے کچے لوگوں میں، قلعوں میں، سرداروں کی حویلیوں میں، جگہ جگہ جا جا کے ابن تیمیہ نے ان حالات کے تحت مسلم امہ کی بچی کھچی قوت کو، ان کے سلطان کو، ان کے لشکریوں، عسکریوں کو، نوجوانوں کو، طالب علموں کو، تاجروں کو، ہر ایک طبقے کو، اللہ کی قسم پڑھ کے دیکھو تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے ابن تیمیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے کارکنان دے دیے تھے. دعوت بالکل نئے سرے سے دعوت کی پچ سیٹ کر دی.
نیا انداز دعوت کا کھڑا کیا. لوگ پوچھتے تھے ابن تیمیہ حنفی ہے؟ چپ. پتہ چلتا نہیں. مالکی ہے؟ نہیں. حنبلی ہے؟ نہیں. اشعری ہے؟ نہیں. ابن تیمیہ کون ہے؟ ابن تیمیہ داعیہ ہے، دعوت دیتا ہے. انیبوا الی ربکم واسلموا لہ. آؤ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، عقیدہ توحید پر، تمسک بالسنہ پر، شرک کے رد پر، بدعت کے رد پر، قبور مشاہد کے رد پر، مزارات کے رد پر، قبور کی زیارتوں کے سفر پر، ان تمام چیزوں پر رد کرتا ہوا ابن تیمیہ عقیدہ توحید کو بنیاد بنا کے پوری شدت کے ساتھ توحید، مگر توحیدی تھا، تکفیری نہیں تھا. زبردست بنیاد توحید کی. دعوت اور افطار، تمام مزارات کے خلاف. لوگوں اللہ کی طرف آؤ. لا تشد الرحال الا الى ثلاثت مساجد. اونٹوں پر کجاوے نہ کسنا. احمد بدوی کی قبر، عبد القادر جیلانی کی قبر، میدان حسین میں حسین کا سر، زینب بی بی کا مزار، فلانا مزار، مزارات پر نہ جاؤ. بیوت اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ سے مدد مانگو. جبکہ اللہ کی قسم لوگوں کا تو یہ حال تھا اس وقت کہ تاتاریوں کے خوف سے مسلمان مزاروں پر، قبروں پر، خانقاہوں پر، آستانوں پر جا جا کے چھپتے تھے کہ یہ آستانے، یہ قبریں، یہ مزار ہمیں تاتاریوں کے ظلم اور تلوار سے بچا لیں. بنیاد کیا بنایا دعوت کو؟ حزبیت نہیں، کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں، مروجہ فرقوں میں سے کسی ایک فرقے کے پلڑے کو پکڑ کر کوئی عہدہ لے کر اس وقت کی پارلیمنٹ میں پہنچ کر گندی جمہوریت میں شرکت کر کے یہ نہیں کہ جی پہلے مجھے وہاں بھیجو، میں وہاں جاؤں گا، بھلے میں اہل الحدیث ہوں، متمسک بالسنہ ہوں، اور یہ جمہوریت مگر ڈال دو مجھے اس میں، تم مرکزی بناؤ، جمعیت بناؤ، جماعت بناؤ، متحدہ بناؤ، غربا بناؤ، عمرہ بناؤ، ووٹ سے مجھے اوپر چڑھاؤ، پھر میں وہاں چڑھ کے جہاں یہ چڑھے ہیں کلمہ حق کہنے جاؤں گا. نہیں نہیں، اللہ کی قسم نہیں. یہ منہج نہ ابن تیمیہ کا تھا. کفر کو ایک لمحہ کے لیے اس کے نظام، اس کی قوتیں، اس کے آرگنز، اس کے ٹولز، اس کے ہتھیار، اس کی ٹیم بن کے نہیں. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. ابراہیمی منہج کو ابن تیمیہ نے کھڑا کر دیا. خالص توحید کی بنیاد پر دعوت، عقیدے کی بنیاد پر دعوت، عقیدے کی بنیاد پر دعوت. دعوت کی بنیاد پر نوجوان ابن تیمیہ کے گرد اکٹھے ہوتے. ان نوجوانوں کو اتباع سنت. ہم نے 53 سال انتظار کیا. طائفہ منصورہ نے، مانا علیہ واصحابی نے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا، فلانی حدیث فلانی حدیث. ہم نے انتظار کیا، 53 سال انتظار کیا. ابن تیمیہ کل 22 سال کی عمر تھی. دعوت توحید کی، تمسک بالسنہ کی، رد بدعت کا، شرک کا، قبروں کا، مزارات کا، باطل فرقوں کا، اشعری عقائد کا، تعویلی معترضین کا، منطقی فلسفیوں کا، یونان کے کباب خانے کا، تمام فکری قوتوں کا رد کرتے ہوئے تلوار لے کر گھوڑے پر بیٹھ کر ساتھیوں کے ساتھ سیدھا میدان جہاد میں قوت بناتے ہوئے، جماعت کھڑی کرتے ہوئے، لشکر قائم کرتے. ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کی قسم قوت کیسے بنتی ہے. قوت دعوت و جہاد سے بنتی ہے، دعوت و جہاد سے بنتی ہے. ان میں سے ایک گرا دو، 53 سال لگا لو، قوت نہیں بنتی. خالی دعوت دیتے رہو، خالی دعوت دیتے رہو. 53 سال لشکر نہ نکالو، تلوار نہ چلاؤ، یلغار قائم نہ کرو، خالی دعوت دو. ہر گلی میں مرکز دعوت قائم کر لو، اپنے مدرسے قائم کر لو. مانا علیہ واصحابی پڑھاتے رہو. تم جب تک جہاد شامل نہیں کرو گے اللہ کی قسم قوت نہیں ملے گی، قوت نہیں ملے گی. 22 سال کی عمر میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ داعی اسلام، مجاہد اسلام، سفارتکار اسلام، جرنیل اسلام، قائد اسلام، تاتاریوں کے دربار میں سفارت بھیجنی ہے، کوئی ایمبیسڈر نہیں ملتا ہی نہیں، کھڑا ہوتا ہی نہیں.
وہ کہتے ہیں کس کو بھیجیں؟ تاتاری آدھی دنیا کے مالک، وہ تو جس کو کہہ جائے کھڑا رہے میں تلوار لے کے آتا ہوں، وہ وہاں سے ہلنے کی جرات نہ کرے، ان کے دربار میں سفارت نہیں، کوئی نہیں جاتا تھا۔ ابن تیمیہ کو آگے کیا جائے گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ شیخ الاسلام، مجاہد اسلام، داعی اسلام، منہج دعوت و جہاد کا مجمع، گیا ابن تیمیہ تاتاریوں کے دربار میں، ایک دفعہ گیا، دو دفعہ گیا، تاتاریوں کے ساتھ باقاعدہ مارکہ آرائی ہوئی، بحث ہوئی، گفتگو ہوئی، آداب سفارت ہوئے، دعوت پیش کی، اسلام ان کو بتلایا، ظلم سے ہٹایا، مسلمانوں پر وہ تلوار چلاتے تھے، مسلمانوں کو قید کیا، تباہیاں مچائی، اس کے دربار میں سامنے بیٹھ کر قریب تھا کہ گھٹنے سے گھٹنا ٹکرائے، اتنے قریب ہو کہ اس کو تو ننگی دعوت پیش کی، صریح دعوت پیش کی۔ کسی جماعت یا کسی قاضی یا کسی امام کے خلاف ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے قتل کا، اس کی پکڑ کا، اس کے ساتھ دشمنی کا، اس کی تکفیر کا کوئی ایسا فتویٰ نہیں۔ ہاں صلب موضوع، اصل مسئلہ دین اللہ کی وضاحت کے ہم ذمہ دار ہیں، صحیح اصول بیان کرنے، ہر مسئلے میں پورے مبدل، محرف، مغیر، مزور دین کو پورا اصلی حالت کھڑا کر دینے والا احمد ابن تیمیہ عقیدہ توحید کو، تمسک بالسنہ کو، استعانت باللہ، استغاثہ باللہ، مدد صرف اللہ سے، غیث اللہ سے، پکار صرف اللہ کو، دربار اللہ کا، حاضری اللہ کی، مسئلے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، طلاق کا مسئلہ، قبروں کی زیارت کا مسئلہ، اللہ اکبر، اللہ کی صفات کا مسئلہ، تجسیم کا مسئلہ، معتزلہ کا رد، منطقیین کا رد، متکلمین کا رد، یونان کے فلسفیوں کا رد، الجبر اور حساب کے تحت مسلمانوں کو گمراہ کرنے والوں کا رد، باطنی عقائد کا رد، تصوف صوفیہ کا رد، شیعہ روافض کا رد، سارے فرقوں کا رد۔ اس کے ساتھ ساتھ مثبت دعوت، اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کو ایسے پھیلایا، ایسے پھلی پھولی کہ دنیا تک ابن تیمیہ محافظ دمشق و قاہرہ، محافظ شام و مصر بن کے مشہور۔ یہ بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے کہ اگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس وقت دمشق کے باشندگان کو جہاد پر کھڑا نہ کرتے، دمشق اور قاہرہ کے لوگوں کو دعوت سے اصلاح نہ فرماتے، اور تاتاریوں کے خلاف اس طرح سینہ سپر نہ ہوتے، تو یہ خطہ بھی عالم اسلام کا یلغار تاتار سے بچتا نہیں۔ مسلمانوں کا درد، اپنا کوئی مطالبہ نہیں، آئے لوگ ابن تیمیہ کے پاس، یا شیخ الاسلام، بادشاہ ناصر الدین قلاؤن بھاگا جاتا ہے، فلانا بادشاہ بھاگا جاتا ہے، عمراء قلعے خالی کر کے جاتے ہیں، تجار جا رہے ہیں، سب بھاگ رہے، آپ خام مفت میں لوگوں کو کھڑا کر کے تاتاریوں کے سامنے مروانا چاہتے ہیں۔ کیا ملے گا آپ کو؟ کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ ہائے اللہ کی قسم، یہ طمع، یہ ذلت، یہ دنیا دنی، یہ کرسیاں، یہ اقامت دین، اقامت دولہ اسلامیہ کے نام سے اندر کی گندی طمع ہماری اسلامی جماعتوں کو، ہمارے اسراریوں کو، ہمارے سیاسیوں کو 53 سال رسوا کرتی رہی۔ ابن تیمیہ دعوت و جہاد کا علم بردار شاہ سوار جب دمشق سے بادشاہ مصر کو نکل گیا، ابن تیمیہ جوان بھرتی کرنے لگا، لوگوں نے کہا، پتہ ابن تیمیہ نے کیا کہا؟ انا رجل ملت لا رجل دولت، انا رجل ملت، میں اسلام کا فرد ہوں، اسلام کا سپاہی ہوں، اسلام کا جانثار ہوں، حکومت کا، کرسی کا، دمشق کی وزارت کا، مصر کی قیادت کا آدمی نہیں ہوں، انا رجل ملت لا رجل دولت۔ ہاں، کتنے بڑے بڑے ہمارے بیچارے مفکر ہیں، خلافت کی تحریک چلاتے ہیں، ایکٹیو سٹرگل، پیسیو سٹرگل، پہلے 10 سال، پھر 10 سال، پھر 10 سال، پھر اندر کام کریں گے، خلافت بنائیں گے، گدی جمائیں گے، پھر اس گدی خلافت کے نیچے سے اسلام نکال کر افق پاکستان پہ پھیلائیں گے۔
سب اللہ کی قسم فتنے، سب ضلالتیں، سب ذہنی کوڑا کرکٹ ہے، سارے کے سارے افکار، وہ سارے کے سارے یہ نظریات، یہ تصورات، یہ فلسفی ایک تلوار سے کاٹ دی ابن تیمیہ نے۔ انہوں نے کہا تاتاریوں کے سامنے لڑنے جاتے ہو، لشکری بھرتی کرتے ہو، تم کو کیا ملے گا؟ کل سلطان آئیں گے، گدیاں تو وہ لے جائیں۔ کہنے لگا انا رجل ملت لا رجل دولت، اسلام گر رہا ہو، تاتاری چڑھ رہے ہو، مسیحی باطنی چھا رہے ہو، مسلم عزتیں لٹ رہی ہو، آمنہ فاطمہ سکینہ رضیہ ان کو کافر عصمتیں تار تار کرتے ہو۔ ابن تیمیہ کرسیوں کا خیال کرے، ملتی ہو تو وار کرے، نہیں تو گھر کو لوٹ جائے۔ نہیں، انا رجل ملت لا رجل دولت۔ کہا لوگوں نے، ہاں یاد بھی اعتراض، کہا لوگوں نے کہ شیخ الاسلام آپ کا تو دعویٰ ہے تمسک بالسنہ، عقیدہ توحید، عمل صالح، اتباع سنت، ملوک کے ساتھ مل کے لڑتے ہو۔ ملوک، فساق، فجار، امراء، عیاش، گنہگار۔ ہاں کہا ابن تیمیہ کو، کہتے ہیں اللہ کی قسم آ کے لوگ نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ دو طرح کے لوگ، کوئی لوگ نیت کے صالح، علم و عقل کے چوپٹ، کوئی لوگ نیت کے صالح، علم کی جگہ مکر و دجل، آ کے کہتے ہیں ولات کے ساتھ، حکام کے ساتھ مل کے لڑتے ہو۔ ہاں جب آدمی میدان میں کودتا ہے تو کودنے پر پتہ چلتا ہے میدانوں کی مشکلات، سمندروں کی گہرائیاں۔ اس پر ایک متن ابن تیمیہ کا میرے جی میں آیا کہ میں وہ بھائیوں کے سامنے پڑھ کے پیش کروں متن۔ اللہ اکبر! کیونکہ یہ اشکالات جب گاڑی چل نکلتی ہے نا، پہلے تو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ داعی کتاب و سنت اس نوجوان کو، اس داعی کو، اس عالم کو، اس امیر کو جو دعوت و جہاد کو جمع کر کے قوت کے ساتھ وار کرتا ہے، چونکہ شیطان کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں سے خطرہ آئے گا، سو شیطان اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ نہیں دبتی، اللہ اس کو اٹھاتا ہے، تو پھر شیطان وساوس، اشکالات، اعتراضات، توہمات، تشکیک۔ تم تو متمسک بالسنہ ہو، تمہارا عقیدہ ایسا ہے، تم تو اتنے اعلیٰ، اتنے عمدہ ہو، تم جن کے ساتھ مل کے لڑتے ہو تو گنہگار ہیں، تو فجار ہیں، والیان امر، مسلمانوں کے بادشاہ، یہ ایسے، یہ ویسے، ان کے ساتھ مل کے لڑتے ہو، ان کے تو خلاف لڑنا چاہیے۔ اللہ اکبر! تو اس وقت ایک متن میں آپ کی نظر کرتا ہوں بھائیوں کی۔ وانتشرت شبہة اخرى عن غرض حسن من البعض وغرض سیء من آخرین۔ ایک اور شبہ اٹھایا گیا، کچھ لوگوں کی تو نیت اس شبہ میں اچھی تھی، مگر بہت سو کی نیت سیء، بری تھی۔ شبہ کیا اٹھایا گیا؟ وهذه الشبهة تتعلق بالولاة وأن منهم من يقاتل العدو ليس في سبيل الله وإنما في سبيل حكمه وسلطانه۔ یہ شبہ متعلق ہوتا ہے بادشاہوں سے، مسلمان حکومتوں سے۔ اب وہاں ناصر الدین قلاؤن تھا، ممالک میں سے وہ امراء تھے، ایسے امراء جو بالکل شخصی امراء تھے، خلافتیں ساقط ہو چکی تھی، اسلامی احتساب نہیں تھا، امراء کچھ اچھے کچھ برے، مال جمع کیا، کچھ اچھا خرچ کیا خزانے سے، کچھ اپنی ذات پر کیا، لونڈیاں اور غلام سونے اور چاندی سے لدے ہوئے، تعیشات بے پناہ، اس کے ساتھ ساتھ وہی ہیں، انہی سے کام لیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ باطنی رافضی نہیں، اگر وہ صراحتاً کافر نہیں، اگر وہ کلمہ نطق بالشہادتین کرتے ہیں، اگر وہ تنبیہ پر، تذکیر پر اللہ کا ذکر قبول کرتے ہیں، انہی سے کام لینا ہوتا ہے، داعیان کو، کارکنان کو، امراء دعوت و جہاد کو۔ یہ شبہ بہت بڑا شبہ، خوفناک شبہ، تتعلق بالولاۃ، یہ مسلمانوں کے والیان، حکام کے ساتھ متعلق ہے، کیونکہ ان میں سے بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنا قتال کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، ان کو یہ ہوتا ہماری حکومت بڑی ہو،
ہماری اپنی طاقت مستحکم ہوگی. وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ ظَاهِرُ الْفُجُورِ وَالظُّلْمِ وَالْفَسَادِ. اور حکمرانوں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہیں عالم اسلام کے حکمران، جن کا ظاہری حالت گناہ کی، فسق کی، فجور کی، دن رات کی. وَأَنَّ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ لَا يَصِحُّ الْقِتَالُ مَعَهُ. اب آ گیا یہ اشکال کہ دیکھو جی، جن کا یہ حال ہے ان کے ساتھ مل کے لڑنا، لڑائی بے دینوں کے ساتھ مل کر. ان من هذه حاله لا يصح القتال معه لان فيه اعانه على ما هو فيه من المقاصد غير الحسنه والاعمال القبيحه ومما لا شك فيه ان هذه شبهه خطيره عظيمه الاثر على الامه. کے بعد صدیوں کے بعد جب دعوتوں کے رخ سیدھے کر کے ان کے اندر تاسیس، اصول، توحید، عقیدہ، کتاب، سنت، تمسک بالسنہ پیدا کر کے افراد کو نکال کر ان کو خالص بنا کے یہودیوں، عیسائیوں، کافروں، گرجوں، مندروں سے لڑنے کے لیے کھڑا کر لیا جاتا ہے، تو یہ جو شبہات ہوتے ہیں ان کے خطرات بے شمار ہوتے ہیں، یہ بہت گہرا اثر رکھتے ہیں یہ شبہات. تو کیا کہا ابن تیمیہ نے؟ اللہ اکبر. کہنے لگے فَإِنِ اتَّفَقَ مَن يُقَاتِلُهُمْ عَلَى الْوَجْهِ الْكَامِلِ فَهُوَ الْغَايَةُ فِي رِضْوَانِ اللَّهِ وَإِعْزَازِ كَلِمَتِهِ وَإِقَامَةِ دِينِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ. اگر تو اتفاق ایسا ہو جائے کہ تم کو حکام ایسے مل جائیں جو بالکل اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہی لڑ رہے ہوں، جن کو دین کا صحیح معنوں میں فہم اور محبت ہو، تو یہ تو عین مطلوب ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا. وَإِن كَانَ فِيهِمْ مَنْ فِيهِ فُجُورٌ وَفِسْقٌ وَفَسَادُ نِيَّةٍ بِأَنْ يَكُونَ قَاتَلَ عَلَى الرِّيَاسَةِ أَوْ يَتَعَدَّى عَلَيْهِمْ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ وَكَانَتْ مَفْسَدَةُ تَرْكِ قِتَالِهِمْ أَعْظَمَ عَلَى الدِّينِ مِنْ مَفْسَدَةِ قِتَالِهِمْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَانَ الْوَاجِبُ أَيْضًا قِتَالُهُمْ دفعاً لأعظم المفسدتين. کہتے ہیں اگر تم کو والیان اسلام ایسے ملے جن میں تم فسق اور فجور اور گناہ اور اللہ رب العزت کی نافرمانیاں بھی پاؤ، لیکن وہ تمہارے ساتھ تلوار یلغار میں جہاد میں کھڑے ہو جائیں اور اس جہاد سے اسلام کو فائدہ پہنچتا ہو، مسلمانوں کی مدد ہوتی ہو، تو اس کا ترک کر دینا مفسدہ ہے، اس کا کر لینا مسلم امہ کے لیے خیر، اس کا کر لینا واجب ہے. کان الواجب ایضا قتالهم دفعا لاعظم المفسدتين. اللہ اکبر. بہت بڑا اشکال جس کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے رد فرمایا، کیونکہ اس وقت یہ ان کو درپیش تھا. ناصر الدین قلاؤن، میں آپ سے کیا عرض کروں، ایک روایت میں، اور انشاءاللہ اس کو میں نے ٹٹول کھنگال لیا، کیونکہ جب مجلس میں بھٹوی صاحب، محمود الحسن علماء بیٹھے ہوں، میں اس بات سے بہت گھبراتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس کی سند پوری یا صحت کے ساتھ میرے ہاتھ نہ لگے، تو بھٹوی صاحب سے تو مجھے امیر صاحب ہی نہیں بچائیں گے. تاتاریوں کے ساتھ وہ شقہب کے میدان کا عظیم الشان معرکہ، اللہ کیا آپ کو بتلاؤں بھائیو. ابن تیمیہ کیا کرتے؟ صاف کہتے، ایک دفعہ قسم کھا کے کہہ دیا تم پر جہاد واجب ہے، تم جہاد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، میں ضمانت دیتا ہوں. اور یہ ضمانت کا جملہ اللہ اکبر، اس سے پہلے عز ابن عبد العزیز ابن عبد السلام، عز ابن السلام نے بھی، وہ جو تھا ممالک کا سلطان، اس کو کہا تھا انا اضمن لکم النصر من اللہ، میں تم کو اللہ کی مدد کی ضمانت دیتا. ابن تیمیہ نے بڑی تقریر میں کہا، قسم کھا کے کہا تم پر جہاد واجب ہے، تم جہاد کرو گے، میں تم کو اللہ کی ضمانت دیتا ہوں، ایسے کہتا ہوں اللہ تمہاری مدد کرے گا. ایک عالم نے کہا قل انشاءاللہ، ابن تیمیہ انشاءاللہ کہہ دو. پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا انشاءاللہ تحقیقا لا تعلیقا، انشاءاللہ تحقیقا لا تعلیقا. اللہ کی قسم، جہاد میں اللہ کی مدد کا یقین ان داعیوں کو ہوتا ہے جو ابن تیمیہ کے منہج پر اٹھتے. تو ناصر الدین قلاؤن کو لے کے نکلے،
شکہب کا میدان تاتاری بدبخت چڑھے ہوئے ہر طرف سے پرزور مارکا ہوا. وہ جو ناصر الدین قلاؤن تھا تو دلیر، پر تھا بیچارہ ممالک میں سے مصر اور شام اور مصر. ہائے ہائے ہائے، شرک اور بدعت اور بریلویت اور خرافات کا مارا ہوا مصر. جب گھمسان کا رن پڑا اس بیچارے کے منہ سے کیا نکلا؟ اللہ اکبر. آپ بھی سن کے حیران ہوں گے. کہنے لگا یا خالد ابن الولید. اب لڑ رہا ہے ابن تیمیہ ساتھ. ابن تیمیہ اٹھا کے جگا کے نکال کے لشکر سجا کے سب کو پڑھا کے لایا، مدد کے یقین دلا کے لایا ہے. خود ابن تیمیہ لڑا ہے. بیچ میں سلطان صاحب نے کیا کہہ دیا؟ یا خالد ابن الولید. فوراً گھوڑے کی لگام کھینچ کے سلطان کو ڈانٹا. قل ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلطان اللہ سے ڈر، دیکھ مسلمانوں کو نقصان نہ ہو جائے. پڑھ الحمد سورت کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہائے ہائے، داعی جب مجاہد ہوتا ہے تو جرنیل اس کی مانتا ہے. فوراً کہنے لگا ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعد میں پوچھنے لگا شیخ میں نے کیا کہہ دیا، اس کا کیا کفارہ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ پوچھنے لگا. میدان قتال میں جب تلواریں ایک دوسرے کی کھوپڑیاں اڑاتی تھی، کہنے لگا یا خالد ابن الولید. اب اس نے سیرت و تاریخ میں قصہ خانوں سے اتنا ہی سنا تھا کہ خالد ابن الولید سیف من سیوف اللہ تھا. تاتاریوں کے مقابلے میں یہ بیچارہ اٹھ کے تو آ گیا، کوئی آتا ہی نہیں تھا، اور اس کو لے آیا ابن تیمیہ. کوئی مولوی کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا. اب اس نے یہ غلطی کی. یا خالد ابن الولید، تحمل، شمول، برداشت، نفسیات کی معرفت، مسلم امہ کے مقاصد حسنہ کی ترجیحات، مسلمانوں کی عزت و عصمتوں کا دفاع. ناصر الدین قلاؤن اس کے بغیر کوئی سلطان مدد کو آمادہ نہیں. وہ دل کا نرم ہے، عقیدے کا چوپٹ ہے، جانتا کچھ نہیں ہے. این گھمسان کے وقت جب تلواریں تلواروں سے ٹکراتی ہیں، کہتا خالد ابن الولید. اب کیا اس کو کہے؟ تو طاغوت، تو کافر، تو نکل جا، میں تلوار چھوڑ کے جاتا ہوں، تیرے ساتھ میں نہیں چل سکتا. خبردار میرے شاگردوں، جلدی جلدی نکلو، فٹافٹ چھوڑ. نہیں، بالکل نہیں. ابن تیمیہ ہے، اللہ محافظ اسلام ہے، مجدد عصر ہے. 750 میں 661 سے 728 کے بیچ انہی حالات کو انہی حالات پر منطبق کرے. ابن تیمیہ لشکر نکال کے کھڑا ہے. سلطان کو برداشت کیا، اس کو سمجھایا، کہا کہ ایاک نعبد، یا اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، خالد بن ولید سے نہیں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. اس کے عقیدے کی اصلاح کرنی. اللہ کی قسم وہ بیچارہ یا خالد ابن الولید کہنے والا سمجھتا کیا ہے کہ جہاں ابن تیمیہ جس جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا، تاتاریوں کی تلواریں اس جھنڈے کو گرا نہیں سکیں گی. کہتا یا شیخ آپ میرے قلب میں آ کے کھڑے ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو، میں آپ کے ساتھ تائید پاؤں. سلطان نے کیا کہا؟ شیخ نے فوراً مان لی. سلطان کہنے لگے نہیں، سنت یہ ہے کہ ہر جتھا، ہر مجموعہ اپنی اپنی قوم کے ساتھ، اللہ کے نبی نے کتائب نکالے تھے. ہاں یہ ہے منہج. اپنا منہج پیش کرو، اپنی دعوت چلاؤ. جب اعتراض آئے فوراً 1421 سال پیچھے محمد کی طرف لے جاؤ. دعوت میں سوال نہ کرو، کرسیاں نہ مانگو، گدیاں نہ مانگو. اسلامی جماعتیں، سیاسی جماعتیں، ووٹوں کی صندوقچیاں، ووٹوں کی بھیک، انتخابی نشان، کرسیوں کی الاٹمنٹ نہیں. کام کرو لوجہ اللہ، اللہ تو راضی ہو جائے. لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم علیہ مالا. ایسے صاف نکل کے آؤ. خون بھی اپنا ہو، مال بھی اپنا ہو، بیٹے بھی اپنے ہو، چندہ بھی اپنا ہو، دھار بھی اپنی، یلغار بھی اپنی. فتح جب اللہ دے، دیکھو اطاعت دل کیسے نرم ہوتے ہیں. وہ جن کو شرک اور بدعت اور خرافات نے کھایا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں یہ توحیدی امام میرے قلب میں آ کے میرے لشکر کے ساتھ کھڑا. اس کو کیا کہا؟ اس کو کہا نہیں، اللہ کے نبی نے ایسے ایسے کتائب گزارے تھے، سنت یہی ہے. میں دمشق کا لشکر لے کے آیا ہوں، میں دمشقیوں کے ساتھ کھڑا ہوں.
اس نے کہا کوئی مدد شیخ کرو. ہائے اللہ کی قسم، ہمارے مولوی گورنروں صدروں سے کہتے ہیں کوئی مدد کرو. کیا مدد؟ ہائے ہائے وہ تو ظالم، اس کے لیے فوراً تیار ہو. مدرسے کی زمین دے دو، میرا ادارہ بنا دو، ہمارا فنڈ منظور کر دو، کوئی اوقاف لگا دو. ہائے ہائے کوئی ذلتوں کی لگام ڈال دو کہ ہمیشہ تمہاری مالا جب. اللہ کی قسم منہج کی غلطیاں، دعوت کے اسلوب و اصول سے ناواقفیت، جہاد سے دوری، اخلاص سے خالی مولوی یوں مدد مانگتا ہے، بھیک مدد مانگتا. جب شیخ نے کہا کہ نہیں میں تو دمشق کے دستے کے ساتھ لڑوں گا، کہنے لگا شیخ کوئی مدد کرو. شیخ نے کہا اچھا قیام تو میرا شامی دستے میں ہوگا. لیکن وہ کوتل گھوڑے شیخ کو پیش کیے گئے. شیخ سارے لشکر کے اندر اللہ اکبر کہتے ہیں ایسے جوان، اتنا سوار، بہترین گھوڑے شیخ کی خدمت میں بادشاہ پیش کرتا ہے. اور شیخ سارے لشکر کو جو مصر سے آیا ہے دمشق پر تاتاریوں کی یلغار کو روکنے، بدعتوں کا مارا ہوا لشکر، وہ اس کی مدد کرتا ہے. شیخ اپنے کلام سے، اپنے وعظ سے، اپنی تشجیع سے، اپنے کلمات سے، اپنے دوروں سے، گھوڑے کی سواری سے وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا فضیلت الشیخ حفظہ اللہ یتجول یتسول ایسے لشکر میں بھاگا پھرتا ہے جوانوں کی طرح. اللہ کی قسم عقیدے یوں بدلا کرتے ہیں، عقیدے یوں بدلا کرتے ہیں، اطاعتیں یوں ہوا کرتی ہیں، بدعتیں یوں چھوٹتی ہیں، سنتیں یوں آتی ہیں. بادشاہ کہتا شیخ مدد کرو. کون سا شیخ؟ جو اس بادشاہ کو مصر سے لایا ہے، جو تاتاریوں کے بادشاہ کے دربار میں جا کے سفارت کر کے آیا ہے، وہ شیخ جو دعوت کی تجدید کر چکا، وہ شیخ جو قبرص کے بادشاہ کو خط لکھتا ہے رسالۃ الی ملک قبرص. مسلمانوں کی حرمتوں اور عزتوں کو خالی نہ سمجھنا کہ کوئی ان کا والی نہیں ہے. داعی اسلام ابن تیمیہ موحد مجدد متبع سنت مجاہد مقاتل ان حرمتوں کے لیے تلوار لائے گا. قبرص کے عیسائی بادشاہ اگر تو ان سارے مسلمانوں پر میلی آنکھ ڈالے گا تجھے تخت پر سے اٹھا کے لے آئیں گے. فَلْيَعْلَمِ الْمَلِكُ قبرص کے عیسائی بادشاہ کو جاننا چاہیے ان عندنا من الفدائیات، ہمارے پاس ایسے ایسے فدائی ہیں جو ملوک کو ان کے تختوں پر سے اٹھا لاتے. امیر محترم نے حکم دیا تھا تم لمبا نہ کرنا، میں ایک واقعہ شیخ کا بتلا کے اجازت چاہوں. ہائے ہائے یہ میں اپنے لیے، اپنے بھائی اساتذہ کرام، جامعات کے صوبائی امراء، زونل امراء، مسئولین کے لیے یہ واقعہ پیش کرنے لگا ہوں. ابن تیمیہ کا جہاد کا موقف سے مراد علمی موقف نہیں، بہت ہو چکا ہے، مار کا جہاد. قال لی الشیخ یوم اللقاء ونحن بمرج الصفر، مرج الصفر کوئی جگہ تھی، کہتے ہیں وہاں ہم تھے تو شیخ ابن تیمیہ مجھ سے کہنے لگے وقت ترا الجمعان، آمنے سامنے لشکر تاتاریوں کے اور مسلمانوں کے آگے، یا فلانو اوقفنی موقف الموت یطلب القتل والموت مزان، کہ مجاہد غازی شہید کون ہونے والا کون؟ جو قتل اور موت کو اس کی جگہوں میں تلاش کرے. یہ نہیں کہ ابن تیمیہ فکری مجدد تھا، نابغۃ العصر تھا، بادشاہوں کو جگاتا تھا، نہیں،
جب لشکر سامنے آ گئے، تلواریں نکل آئی، چہرے نظر آ گئے، ترا الجمعان، دونوں جتھولے تاتاری بے ایمان، مسلمانوں کے خون کی چاٹ لگی ہوئی، بغداد کو کاٹا ہوا، مصر پر دانت گاڑے ہوئے، دمشق کی دولت پر آنکھیں لگی ہوئی، نظریں ان کی جمی ہوئی، وہ لشکر، وہ جس کے سامنے دنیا میں کوئی ٹکتا نہیں تھا، اللہ اس لشکر کا جب سامنا ہوا تو کہنے لگا ابن تیمیہ داعی مجاہد، یا فلانو اوقفنی موقف الموت، اے فلان میں اوٹ میں نہیں کھڑا ہونا چاہتا، کوئی کہے یہ عالم ہے، یہ مشائخ ہیں، ان کے دورے نرم کرو، ان کو پیچھے کرو، اوقفنی مجھے وہاں کھڑا کر، موقف الموت، جہاں شہادت یقینی ہو، جہاں اتنی تلواریں لگیں کہ ابن تیمیہ کے ٹکڑے اڑ جائیں، اللہ ابن تیمیہ کو شہادت عطا کرے، اوقفنی مجھے کھڑا کر، موقف الموت، شہادت کی جگہ کھڑا کر۔ قال فسقته الى مقابلة العدو، وہ مخاطب ابن تیمیہ کا جو لشکر کا ایک معروف سردار تھا، کہنے لگا سقطه الى مقابلة العدو، میں بھی تاتاریوں کے لشکر کے بالکل سامنے ابن تیمیہ کو لے گیا، وهم منحدرون كالسيل، جیسے ایک طوفان، اللہ تاتاری یہ ٹڈی دل جیسے طوفان اترتا آ رہا تھا بلندیوں سے، ٹیلوں سے، وہ ایسے آ رہے تھے۔ جب ابن تیمیہ نے کہا اوقفنی موقف الموت، تو میں بھی اس کو وہاں لے گیا، مقابلۃ العدو، عین دشمن کے سامنے، وہذا العدو، اور یہ دشمن ہے۔ قال فرفع طرفه الى السماء واشخص بصره وحرك شفتيه طويلا، جتنی مدت تک قریب آنا تھا وہ طویل مدت، لشکر کے آتے آتے ابن تیمیہ نے وہاں مناجات کی، ذکر اللہ عند لقاء العدو، جب دشمن سے ملاقات ہو تو اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے ساتھ مناجات ہو، بدر کی سنت زندہ ہو، محمد نے اپنا سر زمین پر ٹکایا تھا، اللہم ان طولک العصابہ لن تعبد فی الارض، فرفع طرفه الى السماء واشخص بصره وحرك شفتيه طويلا ثم انبعث واقدم على القتال، جب تک وہ دعا کرتا رہا میں دیکھتا رہا، ابن تیمیہ اٹھ کے لڑائی حملے پر تل پڑا، تلوار سونپ لی، پھر کسی کو کسی کی ہوش نہ رہی، اللہ اکبر، کہتا ثم حال القتال بیننا وبینہ، پھر گھوڑے اور تلواریں اور شاہ سوار اور پیادے ایک دوسرے سے گت گئے ٹکرا گئے، گتم گتا ہو گئے، حال القتال بیننا وبینہ، پھر نہیں پتا چلا، پر ابن تیمیہ پیچھے نہیں ہٹا، اس نے کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کی، جس لشکر کو ساتھ لایا تھا اس لشکر کی جگہ اس کے اندر سے نکل کر سب سے خطرناک موقع پر شیخ الاسلام منہج دعوت و جہاد کا داعی، شاہ سوار، مسلم امہ کا محسن، 750 سال قبل کا وہاں کھڑا ہوا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہنے لگے وما عدت رأيته، میں نے پھر نہیں دیکھا، حتی فتح اللہ ونصر، یہاں تک کہ رب العزت نے فتح کر دی اور مدد فرما دی، وانحاز التتار الى جبل صغیر عصموا نفوسهم من سیوف المسلمین تلک الساعة، تو کم بخت تاتاری دم دبا کے بھاگے ایک چھوٹے سے پہاڑ پر، اپنی جانیں بچاتے پھرتے تھے اور مسلمانوں کا لشکر ان کی گردنیں مارتا پھرتا تھا۔ اس واقعہ شقب کا ذکر بہت طویل ہے، اس نے تاتاریوں پر وہ ہیبت دکھائی، مسلمانوں کے دل کے اندر سے کھرچ کھرچ کے خوف، ذلت، پستی، غلامی نکالی، اور کریڈٹ گوز ٹو ابن تیمیہ رحمہ اللہ،
کہنے لگا میں نے پھر دیکھا وَإِذَا أَنَا بِالشَّيْخِ وَأَخِيهِ يَصِيحَانِ بِأَعْلَى صَوْتَيْهِمَا، پھر دیر بعد جب فتح ہو گئی، تعاقب ہونے لگا، تو شیخ کو اور اس کے بھائی کو میں نے دیکھا کہ اپنی بلند آوازوں کے ساتھ مسلمانوں کے بیچ میں دوڑے پھرتے تھے، ان کو انگیخت کرتے تھے، انسپائر کرتے تھے، ابھارتے تھے۔ وَقَدْ حَدَثَتْ هَذِهِ الْمَعْرَكَةُ فِي سَنَةِ 702 فِي أَوَّلِ شَهْرِ رمضان المبارک، یہ معرکہ 702 ہجری میں رمضان المبارک کے پہلے حصہ میں اور عصر کے وقت سے شروع ہو کر دوسرے دن عصر تک تقریباً چلا۔ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ منہج دعوت و جہاد کا شاہ سوار، اسلوب دعوت، اتباع سنت، عقیدہ توحید، تمسک بالکتاب والسنہ، الالتزام بشرائع الاسلام۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے حریص تھے تہذیب اسلام، شعائر اسلام، اسلامک کلچر، اسلامی چہرہ، اسلامی لباس، اسلامی زیب و زینت، اسلامی رہن سہن، اسلامی مرد، اسلامی عورتیں، تہذیب اسلامی کا اپنانا، اختیار کرنا، مسیحیوں، یہودیوں، صلیبیوں سے دور بھاگنا، ان کی عیدیں، ان کے کرسمس، ان کی مناسبتیں، ان کے سارے یہ کاٹ کباڑ سے دور رہنا، اسلامی لباس، ٹخنے، ننگے، عورتیں ڈھکی ہوئی، زبانوں پہ ذکر اللہ، مسواک، انگنت چیزیں شاعر اسلام کی۔ ابن تیمیہ کی دعوت کے اصولوں میں یہ بھی بہت بڑا اصول ہے کہ شاعر اسلام، تہذیب اسلام، اللہ اکبر، اس پر عمل، اس پر اظہار، اس پر تمسک، اس پر التزام، اور غیر اسلامی تہذیب کے خلاف تنفر، نفرت، دوری، تباعد، تباغض، آخری انتہائی حد۔ ہاں میرے بھائیوں، یاد رکھو، دعوت نظر آتی ہے، دعوت محمدی دعوت، اللہ اکبر۔ ابن تیمیہ کا اسلوب دعوت مسلمانوں کو جمع کرنا عقیدہ توحید کی بنیاد پر غیر تکفیری انداز، مسلمانوں کا عمل زندہ کرنا اسلامی اتباع سنت کی سنہری اساس پر، مگر غیر تشدیدی، غیر معقولی انداز سے بچتے ہوئے۔ قبول، شمول، سینہ کھلا، دل وسیع، مسلک پکا، سکہ بند، اپنی طرف سے اپنے عمل میں، اپنی دعوت میں کوئی نیم میخ جھکاؤ نہیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں تم نرم پڑ جاؤ تو وہ بھی نرم پڑ جائے۔ نرم نہیں پڑنا، لیکن نہ توپ مارنی اپنے بھائی کو، نہ گالی نکالنی، نہ شدت کرنی، نہ کفر کا فتویٰ لگانا، نہ دور بھگانا، نہ کھڑے رہنا، انتظار کرنا اچھا خلیفہ گرے گا، کہیں سے اگے گا، کسی ماں کے بطن سے کوئی امیر ہی پیدا ہوگا، اس کی نشانیاں دکھا کے اس کی عمارتیں مسلم ہوں گی، پھر اس امیر کے پاس فرشتوں کا لشکر ہوگا، زیر زمین سے اسراری جماعت نکلے گی، خلافت کے دور پورے مکمل کے جھنڈا لہرائے گی اس کی چھاؤں میں۔ نہیں، عمل ہے، دعوت کو کھڑا کرو توحید کی بنیاد پر، عمل کو زندہ کرو سنت کی اساس پر، توحید و سنت پر لوگوں کو لاؤ، جہاد، تلوار دو ان کو۔ ارکان الثلاثہ ہے ابن تیمیہ کے ہاں، ارکان الثلاثہ، کتاب، میزان، حدید، کتاب یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ گمراہ قوموں کو، بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو ہدایت کیسے دے گا؟ کتاب اللہ پر جمع ہو جاؤ، ہدایت کتاب اللہ میں ہے، تیرے فرقوں میں، میرے فقہی ذخیروں میں، میری فتاوا کی زنبیل میں، اس کی نبیذ میں نہیں، کتاب اللہ۔ اس کے بعد میزان، جس کے ساتھ دنیا کا بیلنس، اکانومی، پالیٹکس، ایجوکیشن، ویلتھ، انڈسٹری، ڈیولپمنٹ، سورسز، ریسورسز، میزان۔ الحدید الناصر، الکتاب الحادی، الحدید الناصر، انزلنا الحدید فیہ باس شدید، وہ لوہا جو بگڑے جسموں کو، سرکش ماتوں کو، اٹھنے والی گردنوں کو، باغی قوتوں کو، طاغوتی دستوروں کو، شیطانی جھنڈوں کو لوہا نیچے گراتا ہے۔ الحدید الناصر، المیزان القویم، الکتاب الہادی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔